السلام علیکم فرینڈز، انفارم ٹو یو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک عہد جو تمام ہوا۔ آسیہ ملونہ رہائی دھرنوں کے بعد ہونے والے ملک گیر آپریشن میں تحریک کی مرکزی قیادت سے لے کر یونین کونسل لیول کی قیادت اور کارکنان کو جب پابند سلاسل کیا گیا تو پیر افضل قادری صاحب پر اپنے بیگانوں سب نے تنقید کے نشتر برسائے۔ حالانکہ تحریک کی مرکزی قیادت اور مقتدر کارکنان پیر صاحب کے ساتھ آج تک کھڑے ہیں، لیکن کچھ ڈپلائی کیے گئے فسادیوں نے ملک گیر آپریشن اور مہینوں بلا وجہ قید و بند کو پیر صاحب کی ایک تقریر سے جوڑا، جنہوں نے پیر صاحب کے موقف کو شرعی طور پر درست بھی قرار دیا، انہوں نے بھی ان کے فعل کو غیر ضروری قرار دیا اور اس طرح کے کام کو حکمت سے عاری کام قرار دیا۔ خیر، پیر صاحب اور ان کے احباب پچھلے 6 مہینوں سے سخت پریشر میں رہے۔ بالآخر ہزاروں کارکنان اور مرکزی قیادت کی گرفتاری کی ذمہ داری کا اخلاق وار آج پیر صاحب نے اتار پھینکا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانیان میں سے ایک بڑا نام پیر افضل قادری صاحب دوران کیس شدید علالت کی وجہ سے ہسپتال داخل ہیں۔ ظاہراً انہوں نے دل اور گردہ کے مستقل عارضہ اور ان کنٹرول بلڈ پریشر کی وجہ سے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے تحریک کی عملی جدوجہد سے کنارہ کشی اختیار کر کے طاقتور حلقوں کو مجبور کر دیا کہ اب تحریک لبیک کا ساتھ بھی قانونی رویہ اپنایا جائے، کیونکہ طاقتور حلقے اور ان کے مسند حکومت پر بٹھائے گئے لوگ تحریک لبیک کے خلاف بلا جواز آپریشن کے جواز کے لیے بطور شیلڈ جس پیر افضل قادری کے بیان کو استعمال کرتے رہے، وہ پیر افضل قادری اعلانیہ طور پر اب تحریک سے نہ صرف لا تعلق ہو چکے ہیں، بلکہ انہوں نے آرمی اور عدلیہ کے بارے میں اپنے بیان پر معذرت کر کے اس بدنامی کا بھار بھی اپنے کاندھوں پر لے لیا کہ اب جو لوگ ان کے اس بیان کو غیر ضروری کہتے تھے وہ بھی کہیں گے کہ جب معذرت ہی کرنی تھی تو بیان دیا ہی کیوں تھا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پہلے بھی شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی ہی کر رہے تھے، لیکن ان کے ایک دلیر اور دیرینہ ساتھی کو حالات کے جبر نے ان سے الگ کر دیا۔ علامہ رضوی کو جن دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، ان دفعات پر قید ان کے ساتھی ہفتوں پہلے ضمانت کروا چکے ہیں، جبکہ علامہ کی درخواست ضمانت کی سماعت کی جب تاریخ آتی ہے تو کبھی بلا وجہ چھٹی ہو جاتی ہے، کبھی بینچ ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی سنے بغیر تاریخ دے دی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پیر صاحب کو جھکانے سے پہلے علامہ رضوی کو طاقتور حلقے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور علامہ رضوی کی ظاہری معذوری کے ساتھ قید، ان کی بگڑتی صحت، عدالتوں میں مسلسل اور وشگاف ناانصافی، اسیر کارکنان کے ورثہ کی اموات کی خبروں، پیر صاحب کے سوشل میڈیا ٹرائل کے ذریعے انہیں اس سب کا ذمہ دار قرار دینا شاید پیر صاحب کو جھکانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال ہوئے ہیں۔ میرے سمیت تحریک لبیک کے لاکھوں کے سیاسی مرشد علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے، ہیں اور رہیں گے۔ پیر افضل قادری صاحب نے علالت کے باعث تحریک کی عملی جدوجہد علیحدگی کا اعلان کیا ہے، نہ کہ تحریک لبیک کو خیر آباد کہا ہے۔ مصلحتاً کا تقاضا بھی یہی تھا کہ پیر افضل قادری صاحب تحریک کی عملی جدوجہد سے علیحدہ ہو جائیں۔ سیاسی لحاظ سے پیر صاحب کے استعفیٰ کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اغیار کی وجہ سے آپس میں الجھا جائے۔ پیر صاحب نے تیر کمان سے بالکل مناسب وقت پر اور نشانے پر چھوڑا ہے، اور جو مخالفین آج پیر صاحب کے استعفیٰ پر خوش ہو رہے ہیں، آنے والے وقت میں ان کی چیخیں مریخ تک سنائی دیں گی۔ رہی بات ہماری TLP کی، تو یہ امیر المجاہدین کی تھی اور رہے گی۔ مخالفین جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، ہم نے پہلے بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر سمجھوتا نہ کیا ہے اور نہ اب کریں گے، کیونکہ یہ ہماری سیاست کا نہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کچھ یوں بھی ہیں کہ یہ پیر افضل قادری کو پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ جب پیر افضل قادری پڑھ رہے تھے تو ویڈیو بنا لی گئی اور فیس بک پر اپلوڈ کر دی گئی۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے دعوت اسلامی پر فیضان مدینہ میں چھاپا پڑ جائے تو اہل سنت میں ایک طبقہ خوشی منائے گا، اگر جلالی صاحب گرفتار ہوں، ان کو کوئی نقصان پہنچے تو دوسرا طبقہ خوشی کے شادیانے بجائے گا، اور رضوی صاحب کے بارے کوئی بری خبر ملے تو تیسرا طبقہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں
وہاں بھی اہل سنت ایک دوسرے سے دست و گریباں ایسے شدید اختلافات کے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں۔ افسوس، ہم کب سوچیں گے کہ ہم اہل سنت ہیں؟ بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں۔ رضوی نے یہ بیان دیا، جلالی نے وہ بیان دیا، وہ ڈر گیا، وہ بھاگ گیا، اس کی شوگر لو ہو گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، خوب ایک دوسرے کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کے نزدیک بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ یاد رکھیے، بروز قیامت ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کریم اہل سنت کو متحد فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو سمجھ آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔